ان منافقین کے لیے 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار ہے. اس سے زیادہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار. ہم تو اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے استغفار نہیں کرتے، ان کے لیے دعائیں نہیں کرتے، انہیں ساتھ لے کر چلنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آتے. اللہ کے رسول منافقین کے لیے اتنی وسعت رکھتے. میرے محترم دوستو، امت بنانے کی فکر کیجئے. فرقے کے اندر امت تقسیم ہوئے ہوئے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس طرح جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کی ساری رگیں کاٹ دی جاتی ہے، اسی طرح جب تک ہم وطنیت کی رگ، لسانیت کی رگ، قومیت کی رگ کو نہیں کاٹیں گے اس وقت تک امت نہیں بن پائے گی. اس وقت تک کیا نہیں ہو پائے گی؟ یہ نہیں ہے میرے خیال کا آدمی ہے میں اس کے ساتھ ہوں، یہ میری پارٹی کا آدمی ہے میں اس کے ساتھ ہوں، یہ میرے ذہن کا آدمی ہے میں اس کے ساتھ ہوں، یہ میری سوچ کا آدمی ہے میں اس کے ساتھ ہوں. نہیں، اس سے سیاسی مزاج ہے، یہ دعوت کا مزاج نہیں ہے. دعوت کا مزاج یہ ہے کہ اپنوں کو دبایا جائے، دوسروں کو ابھارا جائے. سیاست کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اپنوں کو ابھارا جائے، دوسروں کو دبایا جائے، دوسروں کو کیا کیا جائے. اور اس کام کے واسطے مزاج نبوت کا ہونا ضروری ہے. اس کام کے واسطے مزاج سیاست سے کام نہیں چلے گا. کبھی اس سے کام نہیں چلے گا، سیاست کے مزاج. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، زید بن ثانہ ان کے نام تھا. یہ ہر وقت انتظار میں رہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو آزمایا جائے. اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے ہیں؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو مال کی ضرورت ہوئی. زید بن ثانہ نے فوراً مال پیش کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مال لے لیا. ایک مدت متعین ہو گئی، فلاں مدت میں ہم تمہارے مال کو واپس کریں گے. اب 3 دن پہلے زید بن ثانہ آ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. گریبان پکڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، دیوار پر دھکا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. مدینہ منورہ کے اندر، یہ مدینہ کی بات ہو رہی ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوکے تو حضرات صحابہ تھوک بھی زمین پہ نہ گرنے دیں، جسم پر لگا لیں اٹھا کر. وہاں کوئی آدمی آگے گریبان پکڑ لے، آپ تصور کیجیے. عمر ابن خطاب جیسا آدمی برابر میں کھڑا ہوا، تلوار نکال لی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے. یا رسول اللہ، آپ اجازت دیجئے میں اس کے ٹھکانے پر پہنچاتا ہوں. فرمایا عمر تم نے غلط کیا ہے. یہ مزاج چاہیے ہر کام کرنے والے. یہ نہیں چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑ لی، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اوپر ہنگامے، چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑ کے. اے عمر تم نے غلط کیا ہے. تم زید سے کہتے کہ میرے سے صحیح طریقے سے سوال کرے، میرے سے کہتے کہ میں ان کا حق ادا کروں. یہ تھی انصاف کی بات. اب جاؤ اتنے سا کھجورے زید کو زیادہ دے کر آؤ. میرے محترم دوستو، دعوت اخلاق سے پھیلتی ہے. جتنے ہمارے اچھے اخلاق ہوں گے اتنی دین پھیلے گا، جتنے ہمارے برے اخلاق ہوں گے اتنی ہی لوگوں کی صلاحیتیں ضائع ہوتی چلی جائیں. ہم صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں لوگوں کی. اگر ہم ان کا اکرام نہیں کر رہے، اگر ہم ان کا اہتمام نہیں کر رہے، اگر ہم انہیں محبت سے لے کر نہیں چل رہے، ہم اپنے ساتھیوں کو ضائع کر رہے ہیں. ہم اپنے ساتھیوں کو کیا کر رہے ہیں؟ ضائع کر رہے ہیں. اکرمہ ابن ابی جہل آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ہر قوم کا ایک فرعون ہے، میرے قوم کا فرعون ابو جہل ہے. ایسا بدبخت آدمی ہے، ایسا بدترین آدمی ہے کہ ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی فکر میں لگا رہتا تھا. اس قوم کا فرعون ہے ابو جہل. اس قوم کا کیا ہے؟ فرعون. ان کے بیٹے آ رہے اکرمہ ابن ابی جہل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے کی تیاری کر رہے ہیں. فرمایا دیکھو اکرمہ آ رہے ہیں، تم اکرمہ کے سامنے اکرمہ کے باپ کو برا مت کہنا. مردوں تک بات جاتی نہیں ہے، زندہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. جیسے ہی اکرمہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اچھل کر ملے، ایسے خوش ہو کر ملے، ایسی بشاشت کے ساتھ ملے کہ جس میں مبارک کے اوپر جو چادر تھی وہ بھی گر گئی. یہ اکرمہ کا اکرام ہو رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے سمجھ رہے بات کو؟ دشمن کے بیٹے کا. جب انہوں نے اپنا یہ اکرام دیکھا فوراً کہا یا رسول اللہ میں آج سے مہاجر ہوں، یا رسول اللہ میں آج سے مجاہد ہوں، یا رسول اللہ جتنا گھوڑا میں نے اسلام کو مٹانے کے لیے دوڑایا ہے اس سے ڈبل گھوڑا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے دوڑاؤں گا. یا رسول اللہ جتنا مال میں نے اسلام کو مٹانے کے لیے خرچ کیا ہے اس سے ڈبل مال اسلام کو پھیلانے کے لیے خرچ کروں. کون ہے یہ؟ اکرام نے ان کو ایسا تبدیل کر دیا، محبت نے ان کو ایسا تبدیل کر دیا. ارے سمجھ رہے ہماری باتوں کو؟
بس دل کے اوپر بات کو اچھی طرح لو، سمجھو ہر ایک ایمان والے کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر، ہر ایمان والے کی محبت ہمارے دل کے اندر، ہر ایمان والے کو ساتھ لے کر چلنا ہمارے اندر، ہر ایمان والے کی خوشامد کرنا ہمارے اندر، ہر آدمی کو مسلمان جانو، صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اجنبی نہ سمجھو، کسی کو اجنبی کی نگاہ سے مت دیکھو۔ اس طرح میرے محترم دوستو ان صفات کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ جب حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کے سامنے یہ صفات آئی، صحابہ رضی اللہ عنہم نے صفات سنی، فرمایا فقہاء ادباء